حضرت پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. نعرہ تکبیر. پیر و مرشد پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. دیوے 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 دیوے، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ. حافظ قاری ایاز ثانی صاحب مائک پر تشریف لائیں. حضرت شاہ جنید وہ شیر معاویہ کیا بیٹھ جائے بھائی، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیں. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. مولوی کو نکلو آیا جو بدے کو نکلے دے پھر بندے لگ دینے پہ. ادھر بھی کوئی بندہ نہیں آن جانا چاہیے تھا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه
سلاما كثيرا كثيرا. سبحان اللہ. نوجوانوں کی کاوش کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کی شمولیت سے یہ اجتماع ہر سال ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. کسی بھی کام میں تسلسل یہ اس کام کی بلندیوں کو چھونے کی علامت ہوتی ہے. اگر وہ کام دین حق کی خدمت ہے تو پھر اسے اللہ قرآن مجید میں اپنی زبان میں استقامت کہتے ہیں. جب دین حق کی خدمت تسلسل سے کی جائے، کرنے والے متحد ہو کے کریں، نظم و نسق سے کریں، جماعتی شکل میں کریں، ایثار و قربانی پہ بھی آمادہ رہتے ہوں، تو پھر اللہ اسے استقامت کہہ کے یہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. سبحان اللہ. میں اللہ فرشتے اتار کے ان کو خوشخبریاں دیتا ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں نہ اب کوئی دنیا میں ڈرا سکے گا بلکہ سب تم سے ڈرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ. اور نہ تمہیں میری طرف سے آخرت میں کسی دکھ سے پالا پڑے گا. دنیا میں بھی عزت تمہاری اور آخرت میں بھی جنت تمہاری. یہ نوجوان، ان کی جوانیاں قابل فخر، ان کی محنت کا اللہ محافظ. ہر سال رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ظاہری قبولیت کی علامت ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے اندازے میں صفحے بنا کے گنا تھا کہ لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. 2-3 دفعہ میں نے خود گنتی کی تھی یہاں بیٹھ کے، یہاں سے میں نے بنا کے ادھر اتنے بندے ہیں، ادھر اتنے بندے ہیں، وہ گنتی ہوئی تھی. اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ 35,000 کے قریب. یہ گنا تھا میں نے خود. اور اب اس میں اتنی کثرت ہو گئی ہے 4-5 سالوں میں کہ مجھے آخری صف کوئی نظر ہی نہیں آ رہی اچھی طرح کے وہ کہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے خلوص کی علامت ہے. اگر جن سے ان کو توقع تھی کہ یہ ہماری سرپرستی کریں گے اور ہمارے لیے ان کی شفقتیں وقف ہوں گی، ان کی بے توجہی کے باوجود یہ رونق بڑھتی رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی خلوص سے لگے رہے تو یہ رونق مزید بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. آج تو خیر امیر صاحب بھی تشریف فرما ہے. امیر کا چہرہ بھی دمک رہا ہے اور دیکھنے والوں کے چہرے بھی دمک رہے ہیں. آج تو میرا خیال ہے ایک بندہ 100 کے برابر لگ رہا ہے. سبحان اللہ، بڑی رونق ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ آج پھر یاد آیا مجھے، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو
شفا کو شکایت ہوئی، کوئی ساتھی تشریف نہیں لائے تھے، تو شفا نے کوئی شکوہ کیا، شکوے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ میں نے شفا کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ تو جس کام میں شروع ہوئے ہو اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے، بڑے لمبے صبر کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت میں نے کہا تھا، اللہ کی توفیق سے میرے منہ سے نکلی تھی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ شفا کو اللہ خوش رکھے، اس کی محنت میں اللہ اور برکت دے۔ جو روٹے ہوئے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی شفا نے ہماری بےزتی کی ہے، یہ معافی مانگے۔ میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے شفا سے کہا بھائی اگر تیرے معافی مانگنے سے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، شکوے ختم ہوتے ہیں، تو یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ جماعت کے لیے تو اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ معافی مانگنے سے یہی ہوگا نا کہ ناک نیچی ہوگی تھوڑی سی، اگر یہاں نیچی ہوگی تو اللہ اسے اونچا کرے گا۔ شفا نے شورا کا اجلاس تھا، اس میں سب سے معافی مانگی۔ بہت نعرے نہیں ٹھیک یار بس کرو، انہوں کدی کدی خطرہ لگا لگا کسی کسی بہت نعرے مارنے ہیں نا مولویوں دے، مولوی اچھے ہو جاتے ہیں اسی تھلے رہ جانے پر لگتا تو ایک چلے تو سانوں قابو نہیں آتا۔ ذرا سامنے نعرے تھوڑے بندے نے مارے کرو۔ آج ضیاءاللہ شاہ بخاری کے نعرے مارتے ہو، کل پتہ نہیں ضیاءاللہ کوئی ان کا کرتوت کر لے گا کہ سارے نعرے کو رو جانے گے۔ پتہ تو کوئی نہیں، انسان ہے، ہم بھول نہیں سکتے ہیں، بھول انسانوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ ضیاءاللہ بخاری اور شفاء اللہ بخاری کو فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہے نا۔ ہو سکتا ہے آج ہم بڑے نعروں کے مستحق ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ اس لیے میرے مرشد بھی جب صحابہ کسی مسلمان کی تعریف کرتے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا چنگا ہے، تو مرشد منع کیا کرتے تھے کہ ایسے تزکیے مت کیا کرو، تمہیں کیا پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا۔ کسی بھی ساتھی کو برا بھلا کہنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور اس کے منہ کے اوپر تعریفوں پہ بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور یہ نعرے ہم لگاتے ہیں، ہم بڑے سننے والے، ہم سب بڑے، ہمارا جو ہمارا نفس چوڑا ہوتا ہے کہ وہاں بڑی شوق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بزرگوں نے محنت کر کے دی ہے، اگر ہم اپنی ساری زندگی اس کو سنبھال کر رکھیں، مر جائیں، کوئی خرابی نہ کریں، تو پھر نعرے مار لینا کوئی گنجائش بنے گی۔ جب تک زندہ ہے کل غلطی بھی ہو سکتی ہے، کئی نعرے سارے گرلائی نہ ہو جائیں۔ عنایت اللہ شاہ بخاری کے نعرے مارا کرو، ٹھیک ہے، زندہ باد ہے وہ، کیونکہ وہ اتنی پاکیزہ زندگی گزار کے گئے ہیں کہ فرشتے بھی اس زندگی پہ رشک کرتے ہیں۔ اتنے لمبے بھی نعرے نہ مارے، نعرے جتنے مختصر ہو اتنے اچھا ہوتا ہے۔ نعرہ مارنے والا بھی آسانی میں رہتے ہیں، جواب دینے والا بھی آسانی میں رہتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے زندگی ساری حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے اور اس نے اپنی دنیا کوئی نہیں بنائی، دنیا سے چلا گیا، تو وہ واقعی مستحق ہے کہ اس کے نعرے مارے جائیں، کہا جائے زندہ باد، کیونکہ وہ مرنے کے باوجود ہے ہی زندہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اسے کریں، چلو ادھر بیٹھے تھے، ادھر جاؤ۔
نظم و نسق بھی ہونا چاہیے. یہی کہ جو مرضی جہاں سے اٹھتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. یہ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس بندے کی زندگی پہ وہ رحمتیں اس طرح کرے کہ اس کا انجام بخیر ہو جائے, بیڑی سلامتی سے کنارے لگ جائے, تو وہ زندہ باد ہے. جی بڑے بڑے اپنے وقت کے معتبر لوگ, بڑے نیک گردانے جانے والے, بعض اوقات ان کا حشر یہ ہوا کہ باقاعدہ ان کا تذکرہ قرآن میں ان لفظوں سے آیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کمثل الکلب. ایک بندہ تھا, میں نے اس کو عادت دی تھی, نشانیاں دی تھی, اگر وہ میرا شکر ادا کرتا تو اسے میں اور رفعتیں دیتا, لیکن وہ زمینی اسباب کا بھوکا ہو گیا. تو پھر وہ صاحب عزت رہنا تو کچھ, اس کو تو انسان کہنا جو مشکل ہے, وہ کتوں کی طرح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ وراثت دی ہے, توفیق بخشے کہ ہم اس کو اس طرح سنبھال کے رکھیں کہ جب دنیا سے جائیں تو ہم نعروں کے مستحق ہوں. پھر نعرے لگائیے گا, اچھی بات ہے. ابھی تو مجھے تو ڈر لگتا رہتا ہے, پتہ نہیں کل کیا ہونے والے اور پرسوں کیا ہونے والا ہے. بہت کمزور ہیں ہم. اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس کی رحمت سے ہماری ابتدا ہوتی ہے, اس کی رحمت سے ہم رواں رہتے ہیں, اس کی رحمت سے ہی بیڑی سے ہی کنارے پہ لگتی ہے. لوگوں, اگر عنایت اللہ شاہ کی بیڑی سلامتی سے کنارے پہ لگی تو لگاؤ نعرے زندہ باد. اگر غلام اللہ خان کی میں سمجھتا ہوں محنت اور زندگی سلامتی سے کنارے لگی تو کہو زندہ باد. اگر مولانا شیخ القرآن طاہر کی زندگی سلامتی سے کنارے لگی تو کہو زندہ باد. میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی سے کنارے سے لگنے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے شاگردوں کی ایسے شاگرد جو آگے شاگرد بنا رہے ہیں, دیے سے دیا جل رہا ہے. لوگوں اسی کو تو زندہ باد کہتے ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں کہ کشتی سلامتی سے کنارے لگ گئی. عنایت اللہ شاہ کی آج تیسری نسل اس خدمت میں لگی گئی. مولانا طاہر کی دوسری نسل اس خدمت میں لگی ہوئی ہے. شیخ القرآن کی بھی دوسری تیسری نسل اس خدمت میں لگی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ باد ہیں. اپنے پیچھے مدرسے چھوڑ گئے, اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے مرشد کا فرمان ہے. جی سیاستہ کی حدیث ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. میں انگلینڈ میں تھا ایک دفعہ, تو میں ایک بہت بڑا حیاتیوں کا اپنی جگہ صاحب علم بندہ تھا. تو وہ اس کو میرے پاس لائے کہ شاہ صاحب سے ذرا گفتگو کریں. باتیں ہوتی رہی, بات یہاں ٹھہری. میں نے کہا موت جو آ گئی تو موت سے تو قصہ ختم ہو گیا. اگر پھر وہ سنتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے, تو پھر وہ موت کیسی, اسے پھر دفن کیسے کیا گیا. دفن کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ ہم سے وہ نہ باتیں کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, لہٰذا اس کو الگ تھلگ اوپر مٹی ڈال کے کاٹ ڈالو. اب یہ ہمارے کام کی چیز نہیں رہی اس کا جسم, تو اس کو دفن کر دو. وہ کہنے لگا یہ تو آپ کی باتیں, آپ کا قیاس ہے, کوئی قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث ہے. تو میں نے اسے یہ حدیث سنائی اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. جب آدم کی اولاد پہ موت آتی ہے تو اس کا عمل انقطع منقطع ہو جاتا ہے, عمل ختم ہو جاتا ہے.
الا من سلاسل، عمل تو ختم ہو گیا لیکن نامہ عمل میں اس کی نیکیاں پھر بھی لکھی جاتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا اور وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ جب تک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے وہ زندہ باد رہتے ہیں، ان پہ موت شوت کوئی نہیں رہ جاتی، موت ان کی ہار جاتی ہے اور زندگی ان کی جیت جاتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے ہدایت اللہ شاہ زندہ باد ہیں، مولانا طاہر زندہ باد ہیں، مولانا غلام اللہ صاحب زندہ باد ہے، ضیاء اللہ شاہ کوئی زندہ باد نہیں ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ دعا کیا کیجئے سلامتی سے بیڑی کنارے لگ جائے اللہ کی رحمتوں سے۔ بس مہربانی آپ کی بڑا کرے بڑا، زیادہ لائن نہ شروع کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ لوگ بات آ گئی ہے سامنے کہ بچہ دعا کرتا رہے تو اس کے نامہ اچھا عمل جو ہے وہ اس کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے بغیر عمل کے۔ جی ہمیں مورد الزام ٹھہرانے والے یہ بڑا الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم تو جی عاشق ہیں نبی کے، ہم جو عشق نبی سے کرتے ہیں یہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ عشق کیا ہے؟ ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ جو لوگ انبیاء رسول یہ جب دنیا سے چلے جائیں، ان پہ موت آ جائے تو پھر بھی اس کے بعد بھی یہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک ضعیف سی حدیث بھی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس کے معنی بھی ہمارے علماء مختلف کرتے ہیں، لیکن میں نارائت عرض کیا کرتا ہوں کہ عاشق تم نہیں، عاشق ہم ہیں۔ عاشق اشاعت التوحید والے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں نبی موت کے بعد اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے نبیوں کو موت کے بعد بھی عمل کی تکلیف میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ ضیاء اللہ شاہ اور اس کے مشائخ کہتے ہیں جن پہ موت آ گئی انبیاء پہ وہ نمازوں کے عمل کی تکلیف میں نہیں ہے، وہ اتنے سچے سچے نمازی تھے، موت آ گئی اب ان کے دنیاوی جسم نمازیں نہیں پڑھ رہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے نام عمل میں ان کی نمازیں لکھتے رہو۔ ان کی نمازیں لکھی جاتی رہتی ہیں، ان کا نام عمل چل رہا ہے۔ ہم عاشق ہیں جو انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، وہ کیسے عاشق؟ موت کے بعد کا زمانہ مومن کے لیے راحت کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی روح کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لے یہ تمہارے لیے بستر خوبصورت ہم نے لگایا ہوا ہے، جیسے دولہا تھک کے سو جاتا ہے، تیری ساری تھکاوٹوں کا علاج ہم نے کر رکھا ہے، یہ نرم بستر ہے، اس میں لیٹ جا، تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وہ تو راحت کا زمانہ ہے موت کے بعد کا انبیاء کے لیے۔ تم کہتے ہو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر انہیں محنت میں مبتلا کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جسم پہ موت آ گئی، اب وہ کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن اس جسم نے اتنے خوبصورت عمل کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کسی نبی کے جسم کو مٹی کو کیڑوں کو کھانے بھی نہیں دیتے۔ صحیح اور سلامت جسم قیامت تک باقی رہتا ہے، اور اس جسم سے جو عمل سرزد ہوتے رہتے تھے وہ ان کے نام عمل میں اللہ لکھتے رہتے ہیں، ان کی عبادتیں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں زندہ، اسی لیے انبیاء اور شہداء کو زندہ کہا جاتا ہے۔ جی جن کے عمل نام عمل میں چلتے رہے، ان کے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے تیار کردہ شاگرد صدیق اکبر کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے تیار کردہ شاگرد
عمر ابن خطاب کی محنت کی وجہ سے، ان کے پالے ہوئے بیٹوں علی شیر خدا کی عملوں کی وجہ سے، جی حسن و حسین کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کے یوں سلسلے چلتے رہے وہ ہوتے ہیں زندہ آباد۔ میرا تو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، یہ میں تو بناوٹ نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ خطیبہ نے تو مولویہ دے نارے ایڈے سدھر بار بار کے پھلا نہ دیا کرو، وہ پھول جاندے نے کم خراب ہو جاندے۔ میرے بھائی اشرف علی کہہ رہے تھے کہ میں جماعت کو انشاءاللہ اکٹھا کرنے کی محنت کروں گا اور جماعت اکٹھا ہو کے رہے گی۔ او پولے ہو انشاءاللہ کہا اکٹھا ہو کے رہے گی، اکٹھا ہم کریں گے۔ اکٹھا کیا تو اس کو جاتا ہے جو پہلے منتشر ہو۔ جی اکٹھا تو اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے متفرق ہو، جو بٹا ہوا ہو۔ جہاں کہیں توحیدیوں کو درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، حیرانگی ہوتی ہے کہاں سے پورے صوبہ پنجاب سے وہاں مولانا طیب کے ہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے، او پورا صوبہ سرحد ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ جی نہ ہم نے ان کو کوئی پرمٹ دینے ہوتے ہیں، نہ ہم نے ان کو کوئی لائسنس دینے ہوتے ہیں، نہ ہم نے ان میں کوئی ایم پی ایم این کی ٹکٹیں بانٹنی ہوتی ہیں، نہ ہم نے ان میں کوئی سلسلہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ مدرسے یہ خود چلاتے ہیں، چندے یہ خود اکٹھے کرتے ہیں، محنت یہ خود کرتے ہیں، مدرسوں کو چندے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی انہیں بلایا جائے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اتنی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جماعت اکٹھی ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں جماعت۔ بول دے نہیں ہو یار، اب بول دے نہیں ہو، بول دے نہیں ہو۔ علماء کرام تو پھر میں وہی بات کروں گا، آج ٹھیک ہے کل خطرہ ہو سکتا ہے، کل ٹھیک ہے پرسوں پھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج اکٹھے ہیں، کل گلے شکوے کرتے کرتے پھر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں سے کتابیں اتاری تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جائیں، اس لیے کتابیں اتاری، یہ اکٹھے ہو جائیں، ان میں اتحاد ہو جائے۔ میں آسمانوں سے کتابیں اتارتا رہا اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن مولوی جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھ رکھا تھا انہوں نے الٹا آپس کی ضدوں کی وجہ سے، میں بڑا مولوی تو بڑا مولوی، میں بڑا پیر تو بڑا پیر، انہوں نے اپنے اپنے قدوں کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں میں تفرقہ بازی کر دی۔ قرآن کو جتنا ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ امیر صاحب کہہ رہے تھے جب ہم نظریے سے متحد ہیں تو ہم متحد ہیں، اور نظریے سے متحد ہونے کے لیے جی وہ کتاب ضروری ہے جس سے اللہ نے اختلافات ختم کر کے اتحاد کی دعوت کر دیا۔ الحمدللہ اس جماعت میں کیسا انتشار، اس جماعت میں کیسا افتراق، جس جماعت کے کراچی سے لے کر اور خیبر تک، جنوب سے لے کر شمال تک قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کے بیان، قرآن کریم کے واعظ، قرآن کریم کی نصیحت، قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم کے اتنے مراکز ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ کوشش کی کہ اشاعت التوحید کے ان مراکز کی فہرست بنا کے کوئی تعداد بنائی جائے۔ پچھلی ہم اکٹھے کرتے ہیں، جب پھر گننے لگتے ہیں تو کتنے سو زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں زندہ ہے شیخ القرآن مولوی طاہر، وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کے شاگرد جگہ جگہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جی اللہ اللہ، عنایت اللہ شاہ چلا گیا، ان کے شاگرد اور ان کے بیٹے ابھی تک قرآن کی تعلیم میں مصروف ہیں۔ یہ ہے زندہ باد، سن لیجئے اشاعت التوحید و سنہ
قرآن کے عقیدے سے متحد ہے، عقیدہ توحید سے ایک ہے، اور عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جس سے اللہ قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد جن انبیاء میں صدیوں نہیں کروڑوں سالوں کے فاصلے تھے جی ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ان هذه امتکم کھبا بس چوکتے ہیں کھبے پاسے آلے ہو کی گالے تمہیں چکتا رہا تکبیر توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ اثر تو ہوا ہے کہ میرا نعرہ نہیں مارا الحمدللہ اللہ کری اثر کرتا رہے سبحان اللہ ہم کیا ہیں ہم کچھ نہیں لگا ہم نے کیا کیا ہے جو بزرگوں کی وراثت ملی اسے بھی موت تک سنبھال کے رکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہم نے کیا کیا ہے جی مولویوں کا اپنے قد کی وجہ سے وہ جماعت جس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ ہے اور عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کروڑوں سالوں کے فاصلے رنگوں کے فاصلے زبانوں کے فاصلے جغرافیے کے فاصلے جی بین العظیم کے فاصلے یہ سارے فاصلے ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں ان هذه امتکم امتا واحدہ سبحان اللہ وانا ربکم فاعبدون وانا ربکم یہ جو اتحاد ہے انبیاء کا کروڑوں سالوں کے فرقوں کے باوجود اور زمانوں کے باوجود یہ اگر ایک ہے تو تمہیں بھی اگر ایک رہنا ہے جی تو پھر عبادت صرف میں اللہ کی پکار صرف میں اللہ کی سجدہ صرف میں اللہ کا صدقہ صرف اللہ کے نام کا قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے دعائیاں صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو تم متحد رہو گے جب بھی کسی امت میں تفرقہ آتا ہے تو مختلف معبود بنا لینے سے ہوتا ہے اگر مختلف معبود ختم ہو جائے گجرات دا ہور بابا لاہور دا ہور بابا کراچی دا ہور بابا ملتان دا ہور بابا دیوانے موزے دا ہور بابا کھاریے دا ہور بابا مظفرگڑھ دا ہور بابا کراچی دا ہور بابا جب بابے الگ ہو جائے جیسے خونی بابے الگ ہونے سے برادریاں الگ ہوتی ہیں اسی طرح معبود الگ ہونے سے امت فرقوں میں مبتلا ہو جائے اشاعت التوحید و سنہ جب تک نظریہ توحید پہ قائم ہے انشاءاللہ یہ متحد ہے یا اللہ کلہ بھی رہ جائے تم ہی جماعت متفق ہے مولی طیب کلہ بھی رہ جائے تم ہی جماعت متفق ہے اور مولی اشرف علی بچارہ کلہ بھی رہ جائے تب بھی جماعت متفق ہے اس لیے کہ جب نظریہ توحید بزرگوں کی محنت سے راسخ ہو چکا ہے تو اس جماعت کے کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا تکبیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان خطیب اسلام ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ بخاری بخاری تیرا قافلہ بخاری تیرا قافلہ خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اکابرین اشاعت التوحید و سنہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدہ توحید پختہ ہو سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں میں اگر عقیدہ توحید میں اور آپ اگر عقیدہ توحید میں پختہ ہیں سن رہے ہیں دل کی کھڑکیاں کھلی ہیں اگلا فکرہ غور سے سنیے گا اگر ہم عقیدہ توحید پہ متفق ہیں تو پھر ہمارے دل متفق ہیں کیونکہ سب کے دلوں میں جب معبود ایک ہے
تو یہ سب دل ایک ہیں. دل بٹتے ہیں جب معبود مختلف ڈیرے لگا لیتے ہیں. کوٹھی معبود بن کے دل میں گھس گئی, جنانی معبود بن کے دل میں گھس گئی, لیڈر معبود بن کے دل میں گھس گیا, پیر معبود بن کے دل میں گھس گیا, نبی معبود بن کے دل میں گھس گیا. اور لوگوں, جب انسان معبود خود بنانے لگے تو معبود بنانے سے نہیں بنتے. جب انسان خود معبود بنانے لگے تو معبود بنانے سے نہیں بنتے. معبود وہ ہوتا ہے جو ہم سب کو بناتا ہے. معبود بنانے سے نہیں بنتے. جب میں بیوی کو, جب میں اولاد کو, جب میں کوٹھیوں کو, جب میں تاج کو, جب میں تخت کو معبود بنانے لگتا ہوں تو معبود تو بن نہیں سکتا. میں بت بنا لیتا ہوں اور پھر بتوں کا پجاری بن جاتا ہوں. جی اللہ اللہ, معبود تو اکیلا ایک اللہ. جب بتوں پہ بات پہنچ جائے تو پھر ابراہیم رب سے رو رو کے مانگنے لگتا ہے, اللہ اینا بتوں نو تباہ کر, اینا امت نو پاڑ چھڑے ہی میں. سبحان 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 اللہ. اور توحیدیوں, یہ غم دل سے نکال دو کہ عنایت اللہ شاہ کی وراثت, غلام اللہ خان کی وراثت اور دوسرے موحد بزرگوں کی یہ وراثت, جنہوں نے ساری زندگی درویشی کر کے اللہ کی توحید کی خدمت کی ہے, قرآن کی تعلیم کی خدمت کی ہے, ان کی یہ محنت بکھر جائے گی. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلے کو اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ سلسلہ میرے مرشد کی جماعت سے چل رہا ہے. چلتے چلتے شکلیں مختلف رہی, زمانے مختلف رہے, لیکن امت اس رنگ میں متحد رہی. کہیں نہ کہیں یہ اتحاد نظر آتا رہا. جی کبھی آگے تھے میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ, پیچھے صحابہ موحدین کا لشکر تھا. چلتے چلتے دیر ہوا, چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ آگے ابو حنیفہ تھا, پیچھے موحد کھڑے تھے. جی پھر وہ وقت آیا کہ آگے ابن تیمیہ تھا, پیچھے موحد کھڑے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ آگے مجدد الفسانی کھڑے تھے, پیچھے موحد کھڑے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ یہ آگے کھڑے تھے اور پیچھے موحد کھڑے تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ حسین علی آگے کھڑا تھا اور غلام اللہ اور محمد طاہر اور عنایت اللہ شاہ یہ پیچھے کھڑے تھے. ضیاء اللہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. شفاء اللہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جی طیب بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اشرف علی بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. یہ وہ سلسلہ جو وہاں سے چلتا آ رہا ہے, یہ اس سلسلے کا تسلسل ہے. اسی لیے میں نے کہا اس سلسلے کا خود اللہ محافظ ہے. جب اس سلسلے میں قرآن کا نور پیوست ہو جاتا ہے دلوں میں تو آسمانوں سے دعائی ہونے لگتی ہے. اس سلسلے کو ختم کرنے والوں یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تم اس نور کو بجھانا چاہتے ہو جو نور میں نے ان کے سینوں میں داخل کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس دیے کو بجھانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لوگوں یہ وہ دیا ہے جس دیے سے دیے جلتے رہتے ہیں. دیا چلتے چلتے آج کے دور میں اس کا نام ہوا ارشاد التوحید والسنہ. قرآن مجید ہماری دلیل ہے, قرآن مجید ہمارا نور ہے, قرآن مجید ہماری بصیرت ہے, قرآن مجید ہماری قوت ہے, قرآن مجید ہماری حجت ہے, قرآن مجید ہماری صداقت ہے, قرآن مجید ہماری تصدیق ہے, قرآن مجید ہماری تلوار ہے جس سے ہم مشرک کو کاٹ رہے ہیں. توحیدی نعرہ برملا, توحیدی نعرہ برملا, حضرت رواہ مشکل کشا. اس تلوار
کاٹ رہی ہیں، قرآن مجید سے دلوں سے بت نکلتے ہیں اور دل میں خدا کا ڈیرا لگتا ہے اور ہو کی صدائیں ہونے لگتی ہیں. اور جب قرآن کا ڈیرا دل میں لگے تو پھر میں مستحق ہو جاتا ہوں اس صف میں کھڑا ہونے کا جس صف میں سب سے آگے مرشد ہے میرے اور نبیوں کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ جن کے دلوں میں مسئلہ توحید راسخ ہے، نبی کی سنت بھی انہی کو ملتی ہے. نبی کی سنت بھی بولتے نہیں ہو، نبی کی سنت بھی کھبے تھالے ہو بولتے نہیں ہو، نبی کی سنت بھی. جن کے دلوں میں عقیدہ توحید پختہ ہے، نبی کی سنت بھی اور نبی کی سنت بھی اور نبی کی سنت بھی. جو نئے معبود بنا کر فرقوں میں مبتلا ہو جائے انہیں اپنے اپنے فرقوں کی شناختیں پکی اور محبوب ہو جاتی ہیں، اور جو فرقہ واری توڑ کے قرآن کے نور سے متحد ہو جائے وہ نبی کی سنت کے عاشق ہو جاتے ہیں. جی میرا دل چاہتا ہے جہاں شخصیتوں کے نعرے لگاتے ہو وہاں یہ نعرہ لگایا کرو، ہماری دلیل اللہ کی کتاب ہے، ہماری دلیل اللہ کی کتاب، ہماری دلیل اللہ کی کتاب، ہماری دلیل ہماری دلیل ہماری دلیل ہماری قوت اللہ کی رحمت ہے، ہماری قوت زور سے بولو ہماری قوت، زور سے بولو ہماری قوت. یہ نعرے لگایا کرو، ہماری قوت، ہماری قوت، ہماری قوت، ہماری دلیل اللہ کی کتاب ہے، ہماری دلیل ہماری دلیل ہماری دلیل. کوئی کہتا رہے مردے سنتے ہیں، ہم قرآن کی دلیل دے کے یہ دعائیاں دیتے رہتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور. سبحان اللہ. کوئی جو مرضی دربر کی جھوٹی سچی حدیثیں سناتا رہے، ہم بڑے دھڑلے سے دعائی دیتے رہتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون. عنایت اللہ شاہد رحمتہ اللہ ساریاں توحیدیوں نے قرآن دی آیت پکوا گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں زندہ آباد، اسے کہتے ہیں بس کر دیا، تھکتے نہیں ہوں گے. اللہ 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 اللہ. تو پھر سنیے گا جب دل میں عقیدہ توحید آتا ہے، عقیدہ توحید تب آتا ہے جب قرآن میری حجت ہوتا ہے، جب قرآن میری حجت بنتا ہے، جب قرآن میری حجت بنتا ہے، جب قرآن میری حجت ہوتا ہے، جب قرآن میری حجت ہوتا ہے. اسی آسان لفظوں میں حجت کیا ہے اور دلیل کیا ہے، اسی آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب قرآن میرے دل میں روشن دیوا اس طرح بن جائے کہ وہ میری زندگی کے روئے روئے ہر قول اور ہر عمل سے اس کی روشنی پھوٹنے لگے. سبحان اللہ. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ یہ طاقت ہے قرآن میں، یہ میری عقیدت کی بات نہیں. اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم وتلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. کبھی کبھی قرآن یوں دل میں آ جاتا ہے کہ روئے روئے سے، قول قول سے، عمل عمل سے یہ دعائی نکلنے لگتی ہے. حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، اور یاد رس کلا، حاضر ناظر کلا، عالم الغیب کلا، ہمیشہ زندہ کلا، سب دیاں سننے والا کلا، سب نو دیر والا کلا، سب نو
پیدا کرنے والا کلا، اس کائنات کے ذرے ذرے تھے کنٹرول رکھنے والا کلا، اس کائنات کا مدبر کلا، جی 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 یہ دہائیاں نکلنے لگی ہیں، یہ دہائیاں نکلنے لگے تو پھر میرا عمل وہ نبی کی سنت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ سنت کی تشکیل کا نسخہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے مرشد کا زمانہ تھا جب آپ کو محمد ابن عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اردو بھی بڑا سونا تھا، اردو بھی بول دیتے ہیں کوئی نہیں جاتا، اردو بھی بڑا میٹھا سی، اردو بھی بڑا سچا سی، اردو بھی بڑا میرے شیخ القرآن بڑی دہائی دیا کرتے تھے۔ کوہ صفا پہ چڑھ کے میرے مرشد نے نعرہ لگایا، اور بتاؤ مجھے سبحان مجھے جھوٹا سمجھتے ہو کہ سچا سمجھتے ہو؟ کہتا مولی اشرف علی کدی کدی سنانا ہوتا ہے، آج کوئی نہیں سنایا، پتہ نہیں کی چکر ہو گیا سے۔ اور مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا سمجھتے ہو؟ سچا سی پہلے بھی، پہلے کے زمانے کے متعلق وہ لوگ جنہوں نے ابھی پتھر مارے ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، تمہاری زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلے بھی سوہنا سی، وہ پہلے بھی سچا سی، وہ پہلے بھی میٹھا سی، وہ پہلے بھی دانا سی، وہ پہلے بھی دانا سی، وہ پہلے بھی ادیب سی، وہ پہلے بھی سچا تاجر سی، وہ پہلے بھی اچھا شوہر سی، وہ پہلے بھی اچھا بیٹا تھا، وہ پہلے بھی اچھا باپ تھا، وہ پہلے بھی اچھا استاد تھا۔ یہ سب باتیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا اس زمانے کا کوئی قول سنت نہیں کہلاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہتر ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے کا کوئی قول و عمل علماء کہتے ہیں اسے سنت نہیں کہتے۔ سنت تب بنی قول و عمل جب قرآن کا نزول ہوا، قرآن پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگا۔ جو قول سے نکلتا تھا وہ بھی سنت تھی، جو عمل سے نکلتا تھا وہ بھی سنت تھی، جو نکاحوں میں آتا تھا وہ بھی سنت بنتی تھی۔ جب قرآن جہاد میں نکلتا تھا وہ بھی سنت بنتی تھی، جب قرآن اداؤں سے نکلتا تھا وہ بھی سنت بنتی تھی۔ قرآن اس طرح حاوی ہو گیا کہ ہر لمحے سے قرآن نکلنے لگا، یوں سنت بننے لگی۔ آج بھی کوئی بندہ سنت اپنانا چاہتا ہے تو اسے قرآن کا نور سینے میں منتقل کر کے وہ موحد بننا ہوگا۔ جس توحیدی کے سینے میں قرآن کے نور سے، اس کے قول و عمل سے سنت پھوٹنے لگی۔ کل بھی یوں ہی پھوٹی تھی، آج بھی یوں ہی پھوٹے گی۔ اسے کہتے ہیں اشاعت التوحید والسنہ۔ اور پھر میں آخر میں کہتا ہوں جماعت متحد ہے۔ کچھ مولوی غصے نے مولوی اشرف علی نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اچھا پیچھے ایک مولوی بیٹھے ایسی، کدھر گیا اتارے کا دیئے نس گیا ہے نا جی، یہ خام ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں سواد کوئی نہیں ہوتا۔ سلام شروع لے کے گیا کھسکتا ہوا اللہ 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 کی کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مولانا طیب ہے نا، آج ذرا خوش تھے کہ اتحاد کی محفل ہے، تو بڑی خوشی میں مجھے کہنے لگے میں تمہاری تقریر سن کے جاؤں گا، میں ایسے نہیں رہوں گا۔ مزہ کیا ہے، پتہ چلا گیا ایک بندہ جماعت نال مخلص ہے، جب تک جماعت کا پروگرام چل رہا ہے وہ پاوے کڈی بڑی شے ہے، وہ بیٹھے ہیں کہ ختم ہوئے گا تو پھر گھر کے کٹھے چل رہے ہیں۔ جنہوں نے ذرا دو لگ جاندی ہے وہ شتیروں نے جفے پاڑ لگ پہ بڑی شے بن گئے، ایسی بڑی بڑی شے جی۔ اللہ اللہ، یہ کوئی طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک جماعتی پروگرام چل رہا ہے تو جو آ گیا اسے اپنی دولت اور اپنی کسی مزید شوخی میں نہیں رہنا چاہیے، اسے یہاں رب کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے۔ جتنا ہم جھک جائیں گے اتنے اللہ میں اونچت۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ یہ جماعت
عقیدہ توحید اور نبی کی سنت سے متحد ہے. ہم رسموں کو نہیں مانتے. اسی مویاں دے کلانو اسی مویاں دے کلانو اسی تیجیاں نو اسی ساتیاں نو اسی چالیاں نو اسی مغرب دے ڈانس نو اسی اس ڈانس نو اسی اس ننگے فیشن نو اسی اس بد تہذیبی نو اسی اس بغیرتی نو نہیں مانتے. ہماری بیٹی اس طرح سنت میں اور ڈھکے لباس میں ملبوس ہونی چاہیے جیسے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ملبوس ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ہماری بیٹیاں اس طرح خوبصورت لباس اور سب کچھ ڈھانپنے والے لباس میں ہونی چاہیے جس طرح میری ماں اما عائشہ کا لباس ہوا کرتا ہے. اپنی بھتیجی باپ کے ساتھ پھپھی تے گھر آئی. پھپھی نو میرے واسطے اما عائشہ دے گھر. پوچھا کون؟ میں ابا ساتھ ہے. دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگی. اما عائشہ کی لباس پہ نگاہ, کہنے لگی یہ لباس پہن کے میرے گھر میں جو نبی کا گھر ہے. سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ تو لوگوں سن رہے ہو؟ یہ لباس پہن کے میرے حجرے میں جو میرے نبی کا حجرہ ہے. نہیں, یہاں ہی کھڑی رہو. تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں. دروازے پہ کھڑا کر دیا. اندر گئے, اپنا پردے والا لباس اتار کے لائے. لو یہ پہنو تب میرے گھر میں اندر داخل ہو سکتی ہو. جی اور لوگوں تاں تے جبریل کے سلام لے کے آتا سی نا. اللہ نے میرے مرشد کو جبریل کہتے تھے اللہ نے سلام دیتے عائشہ نے اسلام دیتے. سبحان سبحان سبحان. یہ رنگ دیکھتے ہیں اپنی بیٹی پہ ہلاؤں کے تو سنت اس طرح اپنی بیٹی کی عادت بنا دو. فیشنوں کو دفع کر دو, مغرب کی نقل نکال دو. اور نقل تو بندر کرتے ہیں, انسان نہیں کرتے. نقل کرنا تو بندروں کی عادت ہے, انسانوں کی نہیں. ہندو کی تہذیب یہ رسمیں جھوٹی نکال دو اپنی صفوں سے. دی نصارہ کی سالگرہ, آج بھی میری سالگرہ ہے, آج بھی میری برتھ ڈے ہے, کیک کٹن لگے انہوں نے. اور یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, یہ مغرب کی نقل ہے. اسے نکال ڈالو. جتنی رسمیں نکالو گے اتنی سنت اندر داخل ہوگی. اور جتنی تکبیر اسرار قرآنیہ ومبصر احادیث نبیہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری. جی اشاعت التوحید و سنت میری جماعت متحد ہے اس لیے کہ یہ سچے سنی ہیں. اس لیے کہ یہ سچے اس لیے کہ یہ سچے اس لیے کہ یہ سچے اس لیے کہ یہ سچے. ان کی بیٹی میں بھی سنت کا رنگ ہے, ان کی بہن پہ بھی سنت کا رنگ ہے, ان کے بیٹوں پہ بھی سنت کا رنگ ہے, ان کے مدرسوں میں بھی سنت کا رنگ ہے, ان کی شاگردوں میں بھی سنت کا رنگ ہے, ان کے استادوں میں بھی سنت کا رنگ ہے. یہ سنت میں رنگے لوگ قرآن کے سچے قاری اور قاری, سچے موحد, اللہ کی مدد کے مستحق. ہماری طاقت اللہ کی رحمت, ہماری طاقت ہماری طاقت ہماری طاقت ہماری حجت ہماری حجت ہماری حجت ہماری حجت ہماری حجت ہمارا عشق نبی کی سنت. ہمارا عشق ہمارا عشق ہمارا عشق ہمارا عشق بدعتی رسموں کے ناقل ہیں. ہندو اور سکھوں کی رسمیں لیتے ہیں, نصارہ کی رسمیں لیتے ہیں. یہ بدعی اور مشرک یہ رسموں کے ناقل ہوتے ہیں. اور سچا سنی پیغمبر کی سنت کا عاشق ہوتا ہے. جی
اس عشق میں ہم جان دے سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، 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 پیچھے ہم دعائی دیتے رہیں گے، معبود کلا معبود کلا معبود کلا، مرشد سچا محمد رسول اللہ، جی نبی دی سنت ساڈا عشق ہے، اللہ دی رحمت ساڈی طاقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔